انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہذا آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا۔ صراط مستقیم کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اس سنت کو کس طرح عمل میں لایا گیا تو اس کے لیے صدیقین اور شہداء اور صالحین کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کی تربیت میں صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے، اور صحبت کے ذریعے ہی انسان کی عملی اور اخلاقی تربیت انجام پاتی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی، اس کے نتیجے میں وہ صحابی کہلائے، اور پھر یہی سلسلہ آگے بھی چلا۔ صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین بنے، اور تابعین کی صحبت سے تبع تابعین بنے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش، جو در حقیقت اس دعا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے لیے ایک لازمی شرط ہے، اس کوشش کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو دیکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے تربیت لو جو صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی صحبت تو براہ راست اب حاصل ہو نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی صدیق آئے تو اب بھی آ سکتا ہے، اور شہداء ہوں یا صالحین ہوں تو وہ دنیا میں انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے آسان طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے کوشش کا قدم بڑھانے کے لیے۔ اور جب تک کوشش کا قدم نہیں بڑھاؤ گے تو اس وقت تک اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بے معنی ہوگی، کیونکہ تمہارا رخ تو کسی اور طرف ہے، اور دعا یہ مانگ رہے ہو کہ سیدھے راستے کی طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صراط مستقیم کی علامت بیان کرتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے ان لوگوں کا حوالہ دیا کہ جو صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور منفی طور پر بھی ان لوگوں کا حوالہ دیا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے ایک ساتھ جاری فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا۔ یعنی ایک تو کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، لیکن اس کتاب پر عمل کرنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا سلسلہ رجال اللہ کا جاری فرمایا، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چاروں قسمیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجی۔ ایسی مثالیں ہیں کہ پیغمبر آئے اور کوئی نئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں صرف کتاب بھیجی گئی ہو اور پیغمبر ساتھ نہ بھیجا گیا ہو۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ صرف کتاب پڑھ کر ان کو دین کی عملی تربیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کتاب کو سمجھانے والا بھی اور اس کے اوپر عمل کی تربیت دینے والا بھی موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجا، اور پیغمبروں نے اپنے متبعین کی تربیت فرمائی، پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کی تربیت فرمائی۔ اور اسی طرف قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں، یعنی مجھ سے رجوع کرتے ہیں، اور جن کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، ان کے راستے کو اختیار کرو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھانے کا ایک آسان گر بھی ان دو آیتوں کے اندر بتا دیا ہے
اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سچی دعا ہوگی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائیں گے۔